الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 191 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون۔ کیا وہ شریک کرتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنے آپ کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ گزشتہ ہمارا جو درس ہوا تھا اسی سے یہ مربوط ہے کہ کلام پاک مومنین کے لیے اپنے علم کے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے، اور مومن قرآن کے ان باغات سے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ جہالت کے زمانے میں عرب کے مشرکین اولاد کو اللہ ہی سے مانگتے تھے، اپنے ہی رب سے۔ جب پیٹ میں آ جائے تو اللہ ہی سے کہتے تھے کہ نیک عطا فرما، اور جب دنیا میں آ جائے تو لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ لیکن اسلام کو اپنانے والے پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے ہی وہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے۔ پیٹ میں آنے کے بعد بھی انہی کی منتیں مانتے ہیں اور نظریں بھی انہی کی کرتے ہیں۔ تو یہی مخاطب ہیں اب دونوں کے دونوں۔ کیا مخاطب ہیں کہ جن سے تم مانگتے ہو، چاہے پہلے چاہے بعد میں، کیا تم ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہو جو پیدا نہیں کر سکتے، کسی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی کسی کو پیدا نہیں، بلکہ خود ہی پیدا کیے گئے۔ اچھا، اور جو ان سے مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، نظریں مانگ رہے ہیں، کبھی ان کی مدد نہیں کرتے بلکہ خود کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ کتنی صاف بات ہے، واضح۔ اور سنیے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، کتنی بھی سرفوڑی کریں گے نا تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ پکارو انہیں، بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، تو ہدایت اس کا معنی شرعی معنی نہ لیں، لغوی معنی مراد لیں، نہیں تو ترجمہ نہیں بنے گا۔ جو کسی کی پوجا کرتے ہیں انہیں ہدایت کی طرف کیسے بلا رہے ہیں؟ تو ہدایت کے معنی کیا لغت کے اندر؟ ہمارے ہادی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی رہبر۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ انہیں پکاریں کسی موڑ پر رہنمائی کے لیے، کوئی مشکل پیش آئی، کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو آپ انہیں پکار رہے ہیں، ان معبودوں کو، باطل معبودوں کو، تو لا یتبعکم، پھر تشریح معنی نہ لیں کہ فالو کرنا، نہیں، یتبع ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ انہیں کسی موڑ پر رہنمائی کے لیے پکاریں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیسا ترجمہ؟ آسان، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ان پر نہیں، تم پر، معبودوں پر نہیں، تم پر برابر ہے، چاہے تم انہیں پکارو یا نہ پکارو یا خاموش بیٹھو، وہ آپ کی مدد کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ میں ان میں فرق ہے۔ اللہ کو آپ پکارو یا نہ پکارو، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، جرأت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، شرم کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو ایسے نہیں ہے مانگو نہ مانگو، غلطی آپ کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حدیث آئے گی بخاری میں، 3 افراد داخل ہوئے، مجلس کھچاکچ بھری ہوئی تھی، دیکھ رہے ہیں، ایک بیچارہ واپس گیا، جگہ نہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں، ایک نے دیکھا گنجائش سے آ کے بیٹھ گیا، شرمایا نہیں، لگائی پھلانگ، قدم بڑھائے بیٹھ گیا، تیسرا بیچارہ شرمایا وہیں بیٹھ گیا۔ تو جس نے ہمت کی اللہ نے اسے بخش دیا، اور جو شرمایا اللہ اس سے شرمایا اسے بھی بخش دیا اللہ۔ دیکھیں مانگو یا نہ مانگو، اور جس نے رخ موڑا تو اللہ نے رخ موڑا جی۔ تو فرق ہے، تو کہا جا رہا ہے تمہیں ان معبودوں کو نہیں، تمہارے لیے برابر ہے۔ اچھا آپ سنیے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی حال کیا ہے، کیا حالت ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تمہاری طرح ہیں، دیکھیے امثال، عباد تمہاری ہی طرح وہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، انہیں کیا پکارتے ہو؟ اچھا پکارتے ہو جس طریقے سے باپ بیٹے سے کہتا ہے نا جا تجھے جو کرنا ہو کر، اس کا مطلب ہے کہ باپ راضی نہیں، فدعوہم چلو پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم چلو تمہیں جواب دے ہم دیکھتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر مثال سے سمجھایا جا رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ ایک ایک بات پر میں نے وقف کیا، کیا یہ جو معبود تم نے کھڑے کیے ہیں تراش کر، کیا انہیں پیر ہیں کہ چلیں؟ کھڑے ہیں پیروں پر، چل سکتے ہیں؟ ہاتھ ہیں کہ گرفت کریں کسی کو پکڑیں؟ کیا آنکھیں ہیں کہ دیکھیں؟ کیا کان ہیں کہ سنیں؟ یہ سب نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، اور تم ایسوں کو معبود بنا رہے ہو، پھر دھمکی دیتے ہو مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں ان معبودوں کا تو ان کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اچھا تو ایسا کرو قل ادعوا شرکاءکم، ساروں کو بلاؤ جو یہ کھڑے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، پھر کیدونی میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت مت دو۔ مجھے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا مجھے؟ سب تمہارے جتنے شریک ہیں لے کے آؤ، کون بچائے گا؟ دیکھو کیا فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ دیکھیں ولی یا کتنی یا ہے جی؟ 3۔ میرا تو حامی، میرا مددگار اللہ جس نے یہ کتاب اتاری جو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور وہ نیک لوگوں کا ہمیشہ حمایت نصرت مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیے چیلنج ہوا نا، ہے آج ایسے لوگ تو ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ پر ان کا اثر ہوگا، جادو ہوگا، وبا آئے گی۔ وبا کیسے؟ اللہ۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس کتاب کو تھامنے والے بنے، مومن بنے، تو پھر جس کتاب کو تھامے ہیں اس کتاب کی وجہ سے اگر لوگ حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو ہمارا حامی کون؟ وہی اللہ تھا۔ پھر اسی بات کی تشریح کی جا رہی ہے کہ تم کنہیں پکارتے ہو؟ جو من مٹی میں نیچے دفنائے ہوئے ہیں یا کہ کھڑے ہیں، تو سنیے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون۔ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد تو کیا خود کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔ پہلی آیت کی تشریح ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَى انہیں کسی موڑ پر رہنمائی کے لیے، لا يسمعوا سنتے ہی نہیں، سنتے ہیں؟
آپ بجا رہے ہیں ڈھول، آواز کر رہے ہیں، وہ نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ حالیہ واو حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کسی آرٹسٹ کا آرٹ ہے کہ وہ ایسی مورتی بناتا ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آرٹ ہے نا جی۔ تو تم خیال کرتے ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ ادھر جائیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ادھر جائیں آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے ظاہر ہے کہ یہ حالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ذرا میرے ساتھ میں رہیے، سمجھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کو کس طرح رہنا ہے، یہ ماحول ہے کہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو سنیے اور ہمارے لیے کیا اس میں درس ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ خُذِ الْعَفْوَ، عفو درگزر کرو یعنی کر، لیکن میں ادب کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے نبی خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف کا حکم کرو اور اعراض کرو، کس سے؟ جاہلین سے۔ اب جاہلین کے بارے میں کئی دفعے بتا چکا ہوں کہ جاہل کا مطلب کیا؟ علم کی ضد نہیں، اعراض کرنے والے تھے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، شعراء تھے، ادبا تھے، آج بھی جو انکار کر رہے ہیں اس میں سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ تو قرآن کی لینگویج میں جاہل کس کی ضد؟ عقل مند کی۔ یہ تو اب آپ پریشان ہوں گے جب احادیث کا ترجمہ دیکھیں گے، جب قرآن کا ترجمہ دیکھیں گے نا، والذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو ترجمہ یوں کریں کہ جو جاننے والے اور نہ جاننے والے، لیکن وہاں ترجمہ میں لے گا عالم اور جاہل، وہاں عالم جاہل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو چکا جو بھی ہوا ہے اسی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک قواعد سیکھیں۔ تو اب سنیے، عفو کیا مطلب؟ عفو کا ایک تو عفو ہوتا ہے فاعف عنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، درگزر کرتے، وہ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، شرک کر رہے ہیں اور آپ انہیں معاف کر دیں؟ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ معاف کر دے یعنی کیا؟ درگزر کر دے بس۔ اور عرف کا حکم دیں، کیا مطلب عرف؟ عقل مند جسے اچھا سمجھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ زنا کرنا عقل مند برا سمجھتے ہیں، تو عرف میں کہیں کہ بھائی زنا سے بچیں، چوری سے بچیں، جو بھی چیزیں ہیں اس۔ اور وہ اعرض، منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، کیا مطلب؟ ترک نہ کریں، ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، ترک کریں گے تو پھر انہیں موقع کب ملے گا؟ تو چونکہ یہ نادان ہیں، جاہل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ نادان ہیں، اس لیے انہیں ترک کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آپ سے الجھ رہے ہیں، تو آپ ان سے نہ الجھیں۔ مطلب یہ نہیں کہ منہ پھیر لیں خلاص جہنم میں جانا ہو تو جاؤ، نہیں، آپ ان سے نہ الجھیے، ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے۔ یہ اگر غصہ دلاتے ہیں تو غصہ نہ کیجیے، یہ گالی دیتے ہیں تو مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیے آج بھی اگر آپ صحیح دعوت دیں تو کہیں گے کہ کہاں سے آیا، الزام لگا دیں گے، کچھ بھی کوئی بھی لیبل لگا دیں گے کہ فلاں جگہ سے آئے، یہ بن کر آیا، وہ بن کر آیا۔ تو اب ہمارا کام کیا؟ نبی کو کیا حکم رہا ہے کہ ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ عارف اس لیے کہ یہ لوگ جو ناداں، جاہل کا ترجمہ کیا؟ جو ناداں لوگ جو آپ کو الجھن میں ڈال رہے ہیں، اب آپ کے پاس جو وقت ہے ان کی الجھنوں کو دور کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ کس میں؟ ابلاغ، دعوت و تبلیغ میں لگائیں۔ یہ ہے اصول جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے بھی کئی دشمن ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ عارض، چھوڑ دیجیے، اپنا وقت ان کے پیچھے نہ لگائیے، یہ الجھنیں کرتے رہیں۔ اگر آپ کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، آپ صحیح تعلیم دے رہے ہیں، تو اپنا وقت تبلیغ میں لگائیں، یہ بات واضح ہے۔ اچھا سنیے، مگر اس پر قائم رہنا آسان نہیں، کہہ تو دیا، بول تو دیا، آسان ہے؟
کوئی آپ کو برا کہے، کوئی گالی دے، جی کوئی جادوگر کہے، کوئی پاگل کہے، تو اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے رسول کو. تو سنیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر نزغتن، چرغا شیطان کا، اگر شیطان تمہیں ابھار رہا ہے تم فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا اور جانے والا ہے نا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ فاستعذ باللہ. چلے ایک حکایت پیش کرتا ہوں. یہ ویسی حکایت نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، یہ ہے کہ مفہوم نہیں بیان کر رہا ہوں. پہلے کے جو لوگ تھے نا، فلاسفر نے کہا، کس نے؟ ایک فلسفی نے کہا، اس نے حکایت پیش کی. اور اس قرآن کی تشریح میں پہلے لوگ چرواہے، یہ صفائی کرنے والے، یہ بھی بات کو سمجھتے تھے، عرف کو سمجھتے تھے. ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن تو نہیں تھا. تو دیکھیے، ایک چرواہا وہاں سے اس فلسفی کا گزر ہوا تو کہتا ہے کہ ادھر آؤ، بتاؤ، اگر تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو تم کیا کرو گے؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو. تو بولے اجاہدو، میں کوشش کروں گا. شیطان کیا، میں کوشش کروں گا. اجاہدو، تو بولے ٹھیک ہے، کوشش کرے گا. پھر وہ جائے گا، پھر آئے گا الخناس، بار بار آتا ہے. وہ کہے گا کہ نماز چلا بھی نہ پڑھو، آپ نے کوشش کی، وضو کیا، نماز پڑھ لی، پھر آئے گا ثم اجاہدو، پھر ثم اجاہدو. بولے نہیں، اس طرح کی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، سمجھانا ہے انہیں. تو بولی اگر یہ ریوڑ تم اپنے مالک کے پاس پہنچا کر اب تم جا رہے ہو اور راستے میں ایک ریوڑ ملے، یعنی بکریوں کا، اونٹوں کا، لیکن آپ جانا چاہتے ہیں، ان کا کتا بھونک رہا ہے، اب کیا کرو گے؟ اس لیے کہ جانے نہیں دیتا ہے، دیکھتے ہیں نا آپ. تو کہتا ہے اجاہدو، اور ایک لفظ بڑھایا کہ عقیدو، تدبیر کروں گا کہ میں کیسے جاؤں، تو ادھر سے ادھر سے. تو بولے کہ ھذا یطول علیک، یہ تو لمبی بات ہو جائے گی، تم تدبیر کرو، بجائے یہاں جانے کے ادھر سے گھوم کے جاؤ. بولے میں اچھی تدبیر بتاتا ہوں. بولے وہ کیا؟ اس کے مالک کو پکار. کسے پکارو؟ کتے کے مالک کو پکار، تیری یہ طوالت ختم ہو جائے گی. تو کیا کہنے کا مقصد تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ جب شیطان بھی آئے تو کسے پکارو؟ اللہ کو پکارو. تو جب کتے کو مالک بولے گا ہے خلاص، وہ دم نیچے ہلانے لگے گا. کیسی مثال دی. اب ان کا نام نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو پسند آئے، کسی کو نہ آئے. تو یہ بڑے بڑے پرانے لوگ اتنے محترم تھے، ہو سکتا ہے کوئی کہے گا یہ کیا مثال دی. مثال تو دی کتے کی، لیکن کیسی مثال ہے؟ تو اس کا نام ہی مفقود ہوا. تو بہرحال یہ ہے، اس طریقے سے بتایا. بڑا اچھا مسئلہ ہے اصل میں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ساری دنیا ایک طرف جن و انس، مگر سنیے، اب قاعدہ سنیے. ابھی نکلے ہیں کچھ قرآن پڑھنے والے اور حدیثوں کو پڑھنے والے، کیا کہتے ہیں؟ اسلوب سنیے گا، اسلوب میرا آج ذرا جم کے بیٹھیے. اسلوب، اصول قرآن کے. کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہو اپنی بیگموں سے اور اپنی بیٹیوں سے. ہے نا آیت؟ تو کیا تفسیر کرتے ہیں وہ؟ یہ مومنین کے لیے نہیں، یہ خاص بیٹیوں کے لیے. آپ کے پردے کا حکم ہے نا، گھر میں بیٹھے رہیں، دیوار کے آڑ سے بولیں. کیا تفسیر کی، ماشاء اللہ، کیا اصول ہے تفسیر کا. وہ مزید ہیں، کہاں لکھا ہے؟ ساری عورتوں کے لیے. اچھا دیکھیے اصول کا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کس کے لیے؟ کیا رسول کے لیے؟ سب کے لیے. دیکھیے سنیے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کیا ذکر آ رہا ہے؟ سب. تو خطاب ہوا پہلے کس سے؟ رسول سے. لیکن یہ خطاب کس کے لیے؟ سبوں کے لیے.
جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں جب طائف من الشیطان شیطان جو گھومتا ہے آ کے انہیں مس کرے لگنے لگے وسوسہ ڈالے گے تو تذکروا تو اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اچانک وہ باطن کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو یہاں کیا یاد رکھیں گے کیا اسی تفروں سے ہمیں شک میں اور کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں خطاب رسول سے کس کے لیے سبوں کے لیے تو گھیر لیا سبوں کو تو سنیے اب رہا یہ بھائی یہ معبود یہ جاہلین یعنی کون یہ ناداں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ یہ کھینچتے ہیں کہاں گمراہی میں پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہے نا آج کل یہی ہو رہا ہے یہ کھینچتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف اور ایسا کھینچتے ہیں ہمارے یہاں بھی دیکھیے کیا کیا دلائل پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ آپ ہنسیں گے اگر آپ کے پاس علم ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس طرح کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں چھوڑتے اب ان کا ایک آیت میں ان کا جو چیلنج تھا اس کو اور اس کے بعد پھر اہم مسائل تو سنیے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَهَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے دیکھیے آیت کا معنی کہیں آیت کہیں معجزہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی قرآن تو اتر رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں کیوں نہیں اتری آیت کا مطلب معجزہ پہاڑ کو سونا بنائیں جی تو جب کوئی معجزہ آپ نے نہیں لایا تو کہتے ہیں کہ کیوں آپ کوئی معجزہ اختیار نہیں کرتے اجتبیتہا کرو نا باغ کو سونے کا کر کے دکھائیے تو آپ کہہ دیجئے قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی کوئی معجزہ دکھانا یہ میرا کام نہیں میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی میرے پاس آتی ہے اس کی میں پیروی کرتا ہوں ھذا بصائر بصیرت یہ روشنیاں ہیں تمہارے رب کی جانب سے ہدایت رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لائے تو بات کہاں سے چلی تھی یہ کلام پاک یہ علم کے خزانے کھولتا ہے کس کے لیے مومنین کے لیے ہے نا اس میں علم کے خزانے ہیں اور مومن کسے کہیں گے جو قرآن سے مستفید ہو ادراک و فہم ہو تو یہ جوڑ جمے گا باقی اگر قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اس کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں علم سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اور کتابوں کی طرف تو مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ابھی نقص ہے اور جیسے کہ امام بخاری نے واضح کر دیا کلام پاک کے آیتوں کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے لہذا قرآن سے مستفید ہوں اب اس قرآن کے بارے میں یہ مشرکین کیا یہ دیکھو ایک ہوتا ہے سبب نزول اس آیت کے بارے میں معرکہ کھڑا ہو گیا پھر دوسری اور تیسری اب یہ معرکے اختلافات کے میدان میں آپ کو لے جا رہا ہوں اور ایسا طریقہ بتاؤں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ کہتے تھے کہ قرآن مت سنو وَالْغَوْا فِي شور کرو کیا کرو شور کرو لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اب مومنوں کو کیا حکم ہے سنیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو فَاسْمَعُوا نہیں تا آ گیا نا غور سے سنو وَأَنصِتُوا خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیکھیے قوالی سنتے ہیں نا اس کا نام رکھے ہیں سماع سننا تو قوالی جب ہوتی ہے تو انسان حقے بھی پیتا رہتا ہے مگر قرآن شریف کے لیے کیا ہے استمعوا اور اس مجلس کی میں وضاحت کر چکا ہوں جو گاڑیوں میں لگاتے ہیں جو مکانوں میں جنات کو بھگانے کے لیے لگاتے ہیں جو وہاں چونکہ بقرہ جناتی اثر کو دور کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے گھر والے بیٹھے رہیں
وہ آپ تبرک کے لگاتے ہیں، اس مسئلے کو اس میں شامل نہیں کرنا. گاڑی چلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ گانے لگائیں تو تلاوت ہو رہی ہے جی. لیکن یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ ادب. جیسے کہ امام بخاری نے سورہ قیامہ کی آیت پیش کی تھی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب جبریل پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان کو حرکت نہ دیں، ہے نا. جب پڑھ لیں جبریل تو پھر آپ پڑھیں. تو کیا ادب ہوا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو غور سے سنیں. دوسرا ادب کیا؟ خاموش رہیں. اب امام صاحب قرات پڑھتے ہیں نماز میں، ہے نا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب غور سے سنیے گا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو ایسے آسان طریقے سے ایک طریقہ بنایا ہوں کہ سمجھ میں آئے. ایک اس بارڈر پہ، ایک مقابل اپوزٹ، تو یاد رہے گا، اور ایک درمیان میں. بات ختم. امام ابو حنیفہ تشریف لائے. چاہے امام زور سے پڑھے، نماز میں 2 قراتیں ہوتی ہیں، جہری اور سری، تو اس کو میں نام دے رہا ہوں زور سے اور آہستہ سے. یا یوں کہے کہ مغرب عشاء فجر اور ظہر عصر، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ، سارے لوگ سمجھے، نہیں تو جہری اور سری کافی تھا. تو یہ کس بارڈر پر ہے؟ چاہے امام کی مغرب کی نماز ہو، عشاء کی، فجر کی یا ظہر عصر کی، خاموش رہو اور سنو. کس کا مسلک ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا. اچھا، جب میں کہوں امام ابو حنیفہ تو یوں سمجھے کہ امام ابو حنیفہ. جب کہوں حنفیہ تو امام ابو حنیفہ نہیں، حنفیہ کے پیروکار. اسی طریقے سے شافعی اور شافعیہ، مالکی مالک، اس کو خیال میں رہیں. دلیل تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. کلیئر؟ کس میں کلیئر ہوا؟ مغرب عشاء فجر. ظہر میں تو حدیث شریف ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ. آ گئی دلیل. کیا مطلب؟ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت. حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا، حدیث. لیکن اس میں ایک نقطہ نوٹ کریں کہ ظہر عصر میں جو حدیث پیش کی، اس میں ایک ذرا الجھن والی بات ہے کہ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ امام ظہر عصر میں بھی پڑھے تو وہ قراءت آپ کے لیے، امام کی قراءت آپ کے لیے. اس کو ذہن میں رکھے گا، ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ظہر عصر میں نہ پڑھے تو یہ حدیث وضاحت نہیں کر رہی کہ ظہر عصر کی. اس کے مقابل میں لے آتا ہوں امام شافعی کو. چاہے امام زور سے پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھو. اب یاد رہے گا نا. ایک طرف بارڈر کون سا؟ امام حنیفہ کا. مقابل میں کون؟ امام شافعی. کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے امام زور سے پڑھے تو بھی پڑھو، آہستہ پڑھے تو بھی پڑھو. تو آہستہ پڑھے میں تو بالکل صحیح حدیث کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن زور سے پڑھنے پر مسلم کی حدیث دیکھیں، ان کے پاس بھی حدیث ہے. کس کی حدیث؟ مسلم کی. کہ ایک دفعہ شور ہوا، آپ سر نے پوچھا کہ یہ شور کیسا؟ تو بولے پڑھ رہے تھے. بولے نہیں، سوائے سورہ فاتحہ کے. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی حدیث، ان کے پاس بھی حدیث. لیکن اس میں ایک تھوڑی الجھن ہے. الجھن کیا ہے کہ قرات ہو رہی ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ تو ان کے پیرو شافعیہ نے کیا کیا کہ ولدان کی بات رک جائیں. دیکھو ولدالین، امام صاحب رکتے ہیں. امام شافعی نے نہیں فرمایا. ولدالین کے بعد رکنا کہیں ثابت نہیں. تو گویا کہ امام نے پیروی کرنا مقتدی کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ امام جعل الامام، امام کس لیے بنائے؟ تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں. مگر چند منٹ کے لیے امام کس کی اقتداء کرے گا؟ مقتدیوں کی. یہ میں کہہ رہا ہوں یعنی شافعی کا یعنی. تو بات تو بڑے مسئلہ پیش آیا. بلکہ بعض جگہ آپ آ جائیے ہمارے یہاں، تو امام جب رکے گا تو آپ 3 دفعے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. تو امام 1 دفعہ پڑھتا ہے اور مقتدی سے کہتا ہے کہ 3 دفعے پڑھیے. تو اس الجھن کو یاد رکھیے. دونوں طرف مختصر سی الجھن. اب امام شافعی کے استاد اور امام شافعی کے شاگرد، کس کی بات ہو رہی ہے اب؟ امام شافعی کے استاد کون؟ امام مالک. ان کے شاگرد کون؟ احمد بن حنبل. یہ آئے کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو سنو، نماز ہو جائے گی. اس لیے دیکھیے حرم کے قرہ آپ کو موقع نہیں دیتے، قرات شروع کرتے. اور جب امام ظہر عصر یعنی دل میں پڑھ رہا ہے، آپ پڑھیے. اب ادھر 2
استاد کس کے؟ امام شافعی. شاگرد کس کے؟ تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ اختلاف ایسے نہیں کہ آپ کسی پر ملامت کریں. ایک گروہ دنیا میں شرک ہو رہا ہے، لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس سے کنارہ کش سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے. آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ تو انہیں مسئلہ بتا دیں. وہ اس پر تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کیسا، اگر آپ کے پاس یہ علم آ جائے گا تو کیسی سنجیدگی. کیا یہ محنت کرنا کہ نہیں پڑھیے پڑھیے پڑھیے، یہ کوئی تبلیغ ہوئی؟ اس سے بہتر یہ تبلیغ ہے کہ یہ مسائل لوگوں کو بتا دیں اور سارے ائمہ ہیں. تو یہ مسئلے سے آپ نے نوٹ کر لیا. اب آپ کی مرضی، آپ کے دل کو جو لگے. آپ حرم میں قرات پڑھ رہے ہیں، روح پرور عالم ہے، لطف لے رہے ہیں، ولد دان کے بعد آپ نہیں پڑھتے، قرات سنتے ہیں، آپ کو یقین ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، میں صرف کیا بتائے دیتا ہوں. اب سنیے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہ جن کے پاس سعودی پیرنٹ ہے نا، یہ آسال کو آسال پڑھنا مشکل ہوگا ان کے لیے، وہ اسال پڑھیں گے. جن کے پاس سعودی پیرنٹ ہے، دیکھو حمزہ اس کے بعد الف ہے تو والآصال. جی، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر یا خوف سے. دیکھیے 55 نمبر آیت اسی سورہ کی، ادعوا ربک تضرعا وخفیہ. وہاں کیا تھا؟ خفیہ. وہاں ترجمہ کیا ہوا تھا؟ چپکے چپکے. یہاں خفیہ نہیں، خیفہ، ڈر. یاد رکھنا، وہ مخفی سے، یہ خوف سے. اس کو ذہن میں رکھنا. دون الجہر، چیخو نہیں، یعنی بلند آواز سے نہ کہو صبح و شام. اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ، مطلب نادانوں میں سے مت ہو جاؤ. اما جب ذکر کرو گے تو نہ ایسی حرکت کرو گے تو نادان بنو گے. ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے، زور سے پکار رہا ہے، تو اسے جاہل تو نہیں کہہ سکتے نا، کیا کہیں گے؟ نادان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، صحابہ پکارے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. بولے جس رب کو تم پکارتے ہو وہ بہرا نہیں، وہ قریب ہے. اب آپ کا کوئی حافظ یا مولوی ہو، امام، اسے کہو کہ قرات صحیح پڑھو، چیختا ہے وہ جذبہ رہتا ہے نا. جب نماز میں قرات پڑھے گا تو بول نہیں یہ نماز ہے. کیا ہے یہ؟ نماز. اطمینان سے پڑھیے، جذبہ نہ ہو. کوئی مجلس کی قرات نہیں، کوئی اسٹیج پہ قرات نہیں ہو رہی. تو آپ اسے سمجھائیں، اور یہ آیت آپ کا فرض ہے تو اس پر اتنی مختصر شرح کافی ہے، سمجھائیں. آمین بھی کہیں گے تو چیخے نہیں، آمین کافی ہے. اب جو خاص مسئلہ ہے وہ سنیے گا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جو تیرے رب کے پاس ہیں، عبادتی ہی، اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. پہلی آیت سجدہ آئی، کتنی؟ پہلی. آپ قرآن شریف دیکھیں گے تو آپ کو کتنے سجدے ملیں گے؟ 15. کتنے؟ 15. اب نام لکھوانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس نام ہے کون سی سورہ میں ہے، آپ دیکھ لیں ایک ایک صفحہ پلٹ کر. 15 سجدے ملیں گے. اور سعودی پیریڈ میں صرف السجدہ السجدہ السجدہ. ہندی پیریڈ میں سورہ حج میں دوسرا، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، دوسرے سجدے پہ لکھا ملے گا عند الشافعیہ. کیا ملے گا؟ عند الشافعیہ. حنفی فقہ میں آپ دیکھیں گے تو 14 سجدے ملیں گے. کتنے؟ 14. اللہ یہ کیا بات ہے، قرآن میں تو 15 ہے اور ان کے یہاں 14. فقہ شافعی میں دیکھیں گے تو 14. تو 14 ہے یا 15 ہے؟ یہ غور سے سنیے گا. تو بات یہ ہے کہ ایک امام ہے حدیث کا، ایک امام ہے فقہ کا، ایک امام ہے تجوید کا. امام بخاری، امام ابو حنیفہ، یہ قرآن کے امام کون ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے؟ حفص عن عاصم.
امام بخاری امام حنیفہ حفص کے پاس پڑھتے تھے یا عاصم کے پاس پڑھتے تھے؟ کس کے پاس؟ تو حفص کیا ہوئے؟ امام تجوید ہوئے. بخاری کیا ہوئے؟ امام حدیث ہوئے. بخاری تو بات کہیں، امام حنیفہ کیا ہوئے؟ امام فقہ ہوئے. اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس امام کی اقتدا کرنا ہے ہمیں جس پر اجماع امت ہے؟ حفص، عاصم یا ابو حنیفہ؟ یہ بات سمجھنے کی. اچھا، دوسری بات کہ یہاں کے جتنے آپ مصحف نکالے وہاں اند شافعیہ سجدہ نہیں لکھا ہوا ہے، بس سجدہ. تو بات یہ ہوئی کہ شافعی حنفی جم غفیر تھا، زیادہ تھے بغداد میں. کوفہ میں امام شافعی بھی گئے، غزہ میں پیدائش ہوئی، یمن میں آئے، مکہ میں آئے، پھر بغداد میں گئے. تو ان کی میجورٹی بغداد میں بھی ہے، یمن میں ہے، سعودیہ میں ہے، مصر میں ہے. تو زیادہ لوگ یہی تھے. مالکیہ تو یہ مدینہ تک محدود تھے. تو جب ہندوستان میں قرآن چھپا تو انہوں نے لکھ دیا کہ اے حنفیوں یہاں سجدہ نہیں کرنا، یہ شافعیہ کا سجدہ ہے. ایک ہی جگہ آپ کو ملے گا ہند شافعیہ. میں بھی پریشان تھا کہ کس نے لکھا. تو خیال اس کا کریں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو کس کی پیروی کریں گے؟ اس امام کی جو قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن یہ تو ایک سجدہ تھا کہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اب آپ کی مرضی، آپ حرم میں جائیں، وہ کبھی نہیں کہتے یہ شافعی کا سجدہ، وہ 15 سجدے کرتے ہیں. افسوس تو وہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں آئیے کبھی ترائی میں، حنفیہ سجدہ نہ کرے بھائیو. بہرحال یہ انہیں مبارک ہو، کیا ہمیں یہ مبارک ہو. ہم قرآن کے 15 سجدے انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اب جو مسئلہ ہے یہ سجدے تلاوت کا، یہ سجدہ نماز میں ہو کہ باہر ہو، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، باقی سارے کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ اس لیے مشکل کیا ہوئی، جیسے کہ ابھی آپ نے، ہم نے سب نے تلاوت کی، آپ نے سنے، پڑھنے والے پر سننے والے پر. اب یہاں سجدہ کرنے سے ڈسٹرب ہوگا تو یوں کہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہو گئے. لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، بعد میں اسے کریں. یہ بھی اختلاف معمولی ہے. اب دوسرا اختلاف سنیے. جمہور کہتے ہیں، یہ اختلاف اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کے پاس کچھ علم پہنچے گا، کچھ بات کو آپ سمجھ سکیں گے. جمہور کہتے ہیں چونکہ سجدہ نماز میں ہے نا، لہذا نماز کا جو جز ہے تو نمازی کی طرح ادا کریں، لہذا باوضو ادا کریں. کیسے؟ باوضو. اب سجدے آپ قرات پڑھ رہے ہیں، اب آپ کا وضو نہیں، آپ حافظ ہیں تو ٹھیک ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، محدثین وہ تو کلمہ پڑھ لیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ، فارغ ہو جائیں گے. حنفیہ کے نزدیک وہ واجب ہے. تو جمہور سے مراد کیا؟ دیکھیے، ایک ہے جمہور، جمہور یعنی میجرٹی. یہ بھی لوگوں کے غلط فہمی ہوئی، جیسے لمیٹڈ اور مرفوع گزشتہ بتلایا تھا نا. جمہور یعنی خلاص یہ دین نہیں، یہ دین نہیں. جمہوریت، اسی سے جمہوریت یعنی کیا؟ سارے ادیان مل کر حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک دین سے مختص نہیں. تو جمہور کسے کہیں گے؟ مالکیہ، حنبلیہ، شافعیہ اور کیا حنفیہ، چاروں کا یہ مسلک ہے. کیا؟ چاروں کا، کہ وضو کے ساتھ سجدہ تلاوت کریں. بلکہ ایک امام صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو قرآن شریف رکھتے ہیں، پھر اللہ اکبر نیت باندھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں. تو پھر جمہور کسے کہتے اور اجماع کسے کہتے؟ اجماع کسے کہیں گے؟ جس میں محدثین، مفسرین، فقہاء سب متحد ہوں. جیسے کہ جمعہ کے وقت دوسری اذان. تو اب سنیے، محدثین کا مسلک کیا ہے، امام بخاری کا مسلک کیا ہے. آپ تعجب کریں گے. حدیث ابھی ہم نے پڑھنا شروع کی، حدیث آئے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. کیا حدیث ہے؟ بخاری کا مسلک یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. دلیل کیا؟ اور جمہور کا مسلک کیا ہے؟ وضو. لیکن دلیل کس کی حمایت میں؟ یہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا. یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ جو جمہور ہیں
ان کی حمایت میں نص قرآنی بھی نہیں اور نص نبوی بھی نہیں. نص سمجھتے ہیں نا، یعنی دلیل. دلیل تو عقلی دلیل بھی ہوتی ہے، تو نص جب کہا جائے گا تو شرعی دلیل. یہ جمہور کا مسلک ہے لیکن ان کی حمایت میں دلیل نہیں. اور جن کا یہ مسلک یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، ان کی حمایت میں نص ہے. وہ کون سی؟ سنیے، بخاری کی حدیث. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی تلاوت، آیت سجدہ تلاوت کی. نماز نہیں پڑھ رہے تھے. فتح مکہ، کوئی گھوڑے پر تھا، کوئی اونٹ پر تھا، کوئی چل رہا تھا، سب جھک گئے، سجدہ کیا. اونٹ پر تھے وہ ایسا جھکے، گھوڑے پر تھے وہ جھکے. کوئی قبلہ کچھ نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، جو جہاں تھا. کیا سب ایک طرح چل رہے تھے؟ وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے نا. جب سے وہ کبھی بھی آیت سجدہ سنیں یا پڑھیں، وہ سجدہ کرتے تھے کسی بھی جہت میں ہو. سنیے، تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے یوں کہے کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں تو اسے ملامت کیوں کرتے ہیں؟ اسے گمراہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی حمایت میں کوئی حدیث ہے، کوئی نص ہے؟ تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے یہ مسائل کا اختلاف کیوں؟ اختلاف اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے ملامت کریں. چلیے کئی ایسی چیزیں میں آپ کو واضح کروں. آج کل چل رہا ہے دورہ، چونکہ ابھی ہم یہاں ہیں نا، قربانی جو ہے مرحوم کی جانب سے نہیں کی جا سکتی الا کہ وصیت کی ہو. پھر یہ کہ وصیت کیا، وصیت نے وہ تو گوشت اس کا کھانا ہی حرام. ہاں، تو حنفی آئے بولے کر سکتے ہیں، حنابلہ آئے بولے کر سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں. اب ملامت کس کی کرے؟ کسی کے حق میں حمایت میں نص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہی نہیں. ہم بولیوں کا آپ خطبے میں سنیں گے، ضحو، قربانی کرو، احیاکم و امواتکم. اچھا، پھر کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دے سکتے، ہے نا. اپنے یہ فتوے چل رہے ہیں. یہاں پر چونکہ سب ہیں، کرسچن ہیں، سری لنکا والے ہیں، فلپین ہیں، قربانی ہوتی ہے، گوشت پکتا ہے. یہاں کا فتویٰ ہے کہ سب کھا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اب وہاں والے جو ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو جب آپ کے حق میں حمایت میں نص نہیں، حدیث نہیں، قرآن نہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ علم حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ علم. علم کہاں ملے گا؟ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب. تو اتنا کافی ہے یہ اس آیت پر کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون. اچھا، اب سنیے گا کہ تیرے رب کے پاس جو ہیں بندے، وہ کون؟ فرشتے، ہے نا. وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اے دنیا میں بسنے والوں، ان فرشتوں کی صفت سے متصف ہو جاؤ، تم بھی سجدہ کرو. تو اس میں شافعی حنفیہ کا کیا مطلب؟ یعنی ولضالین کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں کہ دنیا والوں ان کے ساتھ تم بھی شامل رہو. اچھا سنیے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے رسول پر درود صلوات ہے نا. تو اے دنیا والو تم بھی وہی عمل کرو. ایک مسئلہ اور سمجھ لے، لا یمسو الا المطہرون، سورہ واقعہ میں ہے نا کہ یہ کلام پاک لوح محفوظ میں ہے. دیکھیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اسے نہیں چھوتے مگر پاک فرشتے، فرشتے پاک ہیں. تو اے دنیا میں رہنے والو تم بھی فرشتوں جیسے بنو اور پاک رہ کر قرآن کو چھو. اور کوئی مسلک چاہیے؟ کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں پوچھتے ہیں اب آپ وضو کرنا ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ آپ صفت کون سی آپ میں ہونا چاہیے؟ فرشتوں. البتہ اب اس میں ایک دیکھو کیا اختلاف ہوا کہ ہم نے غسل کیا، ہم پاک ہیں، ہم مومن ہیں، اچھی بات ہے، پاک ہیں. تو ایک چھوٹا سا دروازہ آپ نے نکالا، شیطان آ گیا. کتنا دروازہ، کھڑکی کھولی انہوں نے، کائی کی کہ ہم تو پاک ہیں، مسلمان ہیں، ہم پاک ہیں، ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے. اس ونڈو سے شیطان آ گیا. شیطان نے کیا کہا کہ خاتون بھی پاک ہے، ایام خاص میں تم بھی قرآن پڑھو. دیکھو کہاں لے کر گیا. سن رہے ہیں نا؟ ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہاں لے کر گیا؟
تو ایسا نہیں ہے. سب سے اچھی بات فرشتے صاف پاک ہیں, تم بھی ویسے بنو. البتہ شدت نہیں اسلام میں. کہیں مارکیٹ میں قرآن خریدنے جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے جا کے وضو کر کے آؤ. بچہ قرآن غلط جگہ پہ رکھ دے گا تو ماں سے یہ نہیں کہیں گے کہ وضو کر کے آؤ. اس کی اجازت ہے. تو اتنا کافی ہے آج کے اس درس میں کہ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. تو ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے. یہاں جو خاص جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں کہ علم بڑا وسیع ہے, علم ایک میدان ہے, اور اس کا مرکز کیا ہے, وہ ہے مطلوع اور وہ ہے غیر مطلوع. تو اب ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی, ابھی ہمارا درس ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ درس قرآن ختم ہو رہا ہے. اب ہم درس حدیث شروع کرتے ہیں ایک لمحے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب باندھ رہے امام بخاری, باب امور الایمان. تو اس میں قرآن شریف کی آیت پیش کر رہے ہیں. آیت کا نمبر ہے 177. اس پر آپ کو پورا تفصیل سے بیان جو ہے یوٹیوب میں ملے گا. آپ لکھیں قاری عباس تو 177 کی آیت ہے. لیکن چونکہ امام بخاری یہاں کیوں لائے ہیں؟ امام بخاری یہاں اس لیے لائے کہ ایمان کے کچھ ارکان بتائے, نماز روزہ زکوٰۃ ہے نا, اور ان کا یہ مسلک ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو اس آیت کو پیش کیے. تو اس میں کیا ہے, یہ آیت ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. چونکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے, یہودی مغرب کی طرف. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر جب تحویل قبلہ ہوا 16-17 مہینے کے بعد, تو انہوں نے شور کر دیا کہ یہ کیسا دین. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بذات یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کریں مغرب کی طرف. یہ کوئی بذات نیکی, ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. قبلہ ہمارے سامنے کا ہے, کتنے فٹ قبلہ ہے, ساری دنیا کتنی وسیع ہے, ہم صحیح سب کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے قبلہ ہے ہمارے؟ نہیں, کعبہ ہے نہیں. تو بذات وہ نیکی نہیں. بذات کیا, اطاعت, آپ اس طرف رخ کریں بس. تو نیکی کیا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب پر, نبیوں پر, یہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کے حق کے, اب یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. دیکھیے یہ ہے اخلاق, حسن معاشرت, کہ مال اسے پسند ہے پھر بھی اسے دے. پھر صلہ رحمی, ذوی القربا, دیکھیں رشتہ داروں کو. پھر حسن معاشرت, یتیم, مسکین, راہگر اور مانگنے والے اور گردنیں چھوڑانے میں. اس کے بعد اقام الصلاۃ. دیکھیے نہیں تو ہمیشہ پہلے اقام الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایمان کے کئی فروعات ہیں. اب کہہ رہے ہیں اللہ کے حقوق دے, زکوٰۃ دے, اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے. والموفون بعہدہم, اپنے وعدے کو پورا کرے جب کسی سے عہد کرے. پھر تلقین اخلاق حسنہ, اور صبر کریں تنگی میں, خوشحالی میں, اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جو انہوں نے سچ کہا اور یہ متقین ہیں. پھر قد افلح المؤمنون والی آیت کوٹ کی انہوں نے پوری سورہ مومنون کی. تو اس میں کیا ہے, مومنین کے صفات. تو اس میں کیا ہے, شرم و حیا, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس میں بھی کئی اوصاف پوری آیت کے اندر ہیں. وہ یہی ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے, اخلاق فاضلہ, اس سے ایمان بڑھتا ہے. اخلاق حسنہ, اس سے ایمان بڑھتا ہے. حسن معاشرت, اس سے ایمان بڑھتا ہے. شرم و حیا, اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ انہوں نے پیش کیا ہے. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے. تو اس حدیث پر میں نے دیکھو مارک کیا ہے پینسل سے, اسے دیکھیں چونکہ اب تو عادت ہو گئی نا, حدثنا. تو کیا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دیکھیے ایمان کیسے بڑھے گا. مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اور تشریع المہاجر کسے کہیں گے, جو اللہ نے جس سے روکا اس سے بچے. تو ہجرت کے معنی کیا ہے کہ اپنے وطن کو ترک کرنا. وہ تو ہجرت اب ختم ہو گئی. ہر جگہ اجازت ہے, کس جو آپ کو دین آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے اختیار کریں پوری دنیا میں. اگر بغیر زبردستی کسی کی آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسلام بہتر ہے تو اسلام کو اختیار کریں. تو اب ہجرت کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہجرت باقی ہے وہ کون سی, من ہاجر ما نہی اللہ و رسولہ, کہ اللہ اور رسول نے جس سے منع کیا اسے ترک کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس حدیث کو سمجھیں. گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں,
ہے نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اب جنہوں نے جو تھے وہ تو سمجھیں گے, جو نہ تھے وہ یوٹیوب میں دیکھ لیں. تو آج مرفوع کا مقابل موقوف. تو موقوف کیا, دیکھیے ایک صحابی اپنے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا تو بچے تو میں کر رہے تھے, تو بولے بچوں اولادی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. یہ نہیں کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ مرفوع نہیں ہوئی, کیا ہوئی, موقوف. چونکہ صحابی نے اپنے تک ہی بیان کیا, حالانکہ متن حدیث کا ہے. اس نے کیا کہا, اولا. ابو ہریرہ ایک مسجد میں جماعت میں گئے, مسجد میں لوگ وضو کر رہے تھے, ٹخنے جو ایک دھو نہیں رہے تھے, ویل لعقاب النار ویل لعقاب النار. تو ایسے ٹخنے جو دھوئے نہیں جائیں ان کے لیے کیا ہے, انگارے. مگر یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا, تو اس کا نام کیا, موقوف. اب اس بحث میں ہم نہ جائیں کہ یہ متن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, تو مانن کیا ہے, یہ مرفوع, لیکن حدیث کا درجہ کون سا, موقوف. اچھا, یہ تو اصول بتایا. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھا کریں, مرفوع کسے کہیں گے, موقوف کسے کہیں گے, نہیں تو پھر مسائل بن جائیں گے نا. جی اچھا, اب سنیے جو اس حدیث میں سمجھنا ہے. حدیث ہے, من رآ منکرن, اگر کوئی منکر چیز دیکھے, فلیغیر بیدہ, ہاتھ سے, ہے نا, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے تھے وہ. فإن لم یستطع فبلسانہ, اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں دور کر سکتا ہے تو زبان سے. فإن لم یستطع قلب. مگر یہاں ترتیب تبدیل ہو گئی, دیکھ رہے ہیں نا آپ متن میں, ٹیکسٹ میں دیکھیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ, پہلے زبان بعد میں ید. یہ کیوں, حدیث پڑھ رہے ہیں نا بخاری کی, ایسا کیوں؟ تو دیکھیے فرق ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہاں شرک اور توحید کی بات تھی, تو دیکھیے, اور یہاں اخلاق فاضلہ کی بات ہو رہی ہے. اخلاق فاضلہ میں پہلے تو میں ہوتا ہے. او آپ کون ہو, کیا کہہ رہے ہیں آپ, اور جب علم نہیں, نادا تو آستینیں چڑھتی ہیں, تو پہلے کیا ہوتا ہے, زبان چلتی ہے کینچی کی طرح, پھر ہاتھ. تو دیکھیے ترتیب کیسی ہے. حدیث پر آپ غور کریں, ان هو الا وحی یوحی, المسلم من سلم المسلمون. اچھا, اب آپ میں سے کوئی اگر غور سے سن رہا ہے تو وہ پوچھے گا کہ یہ کیا بات ہے, مسلم ہم سے محفوظ رہیں اور غیر مسلم, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. المسلم کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہے, اور غیر مسلم, تو کیا جواب دیں گے. تو دوسری حدیث ہے, المسلم من امین الناس من لسانہ و بیدہ. مسلم تو کیا, لوگ, کیا لوگ, تو کیا بھائی لوگ کیوں, اس لیے کہ ہم انسانیت میں شریک ہیں. چاہے بدھسٹ ہو, چاہے بدھ کا پجاری ہو, چاہے مسیحی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کمیونسٹ ہو, کس میں اشتراک ہے ہمارا, انسانیت میں. چلیے حیوان ہی کیوں نہ ہو, کس میں اشتراک ہے, مخلوق میں. جس خالق نے ہمیں بنایا اس خالق نے حیوانوں کو بنایا. ہے اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم؟ تو بلی ہو, کتا ہو, بیل ہو, بکری ہو, ہر ایک مسلمان جب اسلام لے آتا ہے, ایمان کے درجے میں داخل ہوتا ہے, تو خود بھی امن والا ہو جاتا ہے, دوسرے بھی امن والے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے حدیث کا مفہوم. تو اس مختصر سے مفہوم کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ سورہ جو انفال ہوگی, باقی کا آپ کو وقت جو ہے دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مجلس ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہتے جا سکتے ہیں, اور باقی 10 منٹ آپ کو سوالات کے لیے دے رہے ہیں. کہیے جی. بہت واضح ہو گیا شاید, کیوں کھل کر سامنے آئیں گے. پھر بھی مزید کوئی سوال, اگر درس میں کچھ نہیں ہے تو مزید. جی جی جی
शैतान होता जी, बना जी। उसके बाद फिर मुसलमानों से किताबें जी पहला इस्लाम से किस हद की थी जब ऐसा है जी। इनका सवाल, अब चूँकि वो सवाल दोहराना है, इनका सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो शैतान आपका पैरो हो चुका था, वो तो इत्तिबा कर लिया था, ये इनका सवाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों कहा जा रहा है कि वइम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतान, है ना? तो इसके दो जवाब हैं। दो जवाब ये हैं कि आप जब हदीस में जाएंगे, असल मसला क्या, हमने अब शुरू क्या किया है, दर्स कुरान और बुखारी, इसके साथ साथ तारीख भी होना चाहिए। तारीख है, मैं खासकर सीरत रसूल और कुछ फ़िक़ा तो इसमें खुद ब खुद आ रहा है। तो वो हदीस है कि एक दफ़े आपने शैतान को गिरफ्त में भी लाया, यहाँ तक कि उसका जो क्या कहेंगे लुआब, थूक भी हाथ में लगी थी, यानी इतना कब्ज़े में किया था। तो वसवसा डालता था वो, आपने छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि हबली मिनल मुनके, या मुझे ऐसी सल्तनत दे कि अता कर जो किसी को न दे। तो जिन्नातों पर हुकूमत वो किसका खास सा अल्लाह ने कर दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो छोड़ दिया। तो मालूम हुआ कि वो भी कोशिश करता था। तो ये आयत वइम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतान, ज़ाहिर है कि बशर हैं तो वसवसा डालेगा। अब उसके बाद में जब वो ईमान लाया तो ये बात ख़त्म हो गई। इसका एक जवाब ये। दूसरा जवाब इसका ये है कि अहकाम बतलाए जाते हैं, खिताब मुखातब होते हैं ए नबी, और मुखातबिन होते हैं सारे लोग। तो इसमें कोई इश्काल नहीं, सवाल भी वादे हो, हमने दोहराया और जवाब भी वादे है। और कहिए। चलो एक सवाल दर्स से ही हुआ। हाँ, सजदे तिलावत वाजिब है या सुन्नत है? जिन्होंने वाजिब कहा, ये सवाल इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये चूँकि रह गया, इसलिए कि तकरीर के रवानी में ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारी बातें लें, और वो नोट करके लाने में फिर वो रवानी नहीं रहती। चूँकि अगर नोट करके लाते हैं ना तो उधर देखो, तो ये सही है, आप मदद करें कि वाजिब है या सुन्नत है, ठीक है ना? तो हमने बतलाया कि जमहूर क्या कह रहे हैं, सुन्नत है। लेकिन दलील भी तो चाहिए ना, दलील चाहिए। हनफिया कहते हैं वाजिब है। तो दलील क्या है? दलील ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में सजदे तिलावत करते थे, कभी सजदा करते थे, कभी नहीं करते थे। और एक दफ़े कहा हा कदा मैं यरगब यसजुद। तो ये समझाने के लिए हमें करना चाहिए। एक दफ़े में भी जुमा की नमाज में सजदा नहीं किया तो कुछ हजरात परेशान है, बोले लेकिन बाद अब कारी साहब से कहें, तो मैंने कहा मैंने इसलिए ऐसा किया कि ये वाजिब नहीं, अगर इंसान भूल जाए या तो नमाज हो जाती है। तो बहरहाल ये सुन्नत है, समझ रहे हैं ना? तो सुन्नत वालों के पास क्या है, नस है, दलील है। और जिन्होंने वाजिब कहा कोई कभी दलील नहीं, क्योंकि दलील होनी चाहिए। तो इससे आप मुतमईन रहेंगे, मकसद हमारा ये है, क्या मुतमईन रहें। जी महफूज रहें। जी हाँ, है ना, दूसरी हदीस है अल-मुस्लिम मन अमीन उन्नास, वहाँ है ना। तो नास में क्या आ गया, दूसरे लोग आ गए। और हैवानों के बारे में भी दूसरी हदीस है कि मखलूक़ात के बारे में भी हिसाब होगा। हाँ, तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। हाँ, तो वो इसका तर्जुमा करते हैं ना। असल में ये क्या कह रहे हैं कि मैगज़ीन में जो आता है ना, वो इसी का तर्जुमा करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमारा जो दर्स है ना, हमारा दर्स इल्मी दर्स है, रिसर्च जिसे कहते हैं, तहकीक। क्योंकि मैगज़ीन वाले वही दर्स देंगे जो लिमिटेड है, यानी जो किताब का वो मुताला कर रहे हैं। अब उनको दूसरी हदीस तो पहुँची नहीं, तो वो एक मैगज़ीन में वो ये इल्मी दर्स तो पेश नहीं कर सकते, लोग पढ़ेंगे नहीं। तो एक नसीहत मिली कि सारे मुसलमान क्या, दूसरे मुसलमान क्या, महफूज रहे। वो उन्होंने सही किया। अब हम भी इसी पर इक्तिफा करते हैं, मगर मेरा मतलब क्या है कि यहाँ लोग सीखें और दूसरों को सिखाएं। लिहाजा जब दूसरे सवालात करेंगे तो जवाब की सलाहियत हो। तो लेक्चर हो या दर्स हो या लिखावत हो, फ़र्क होता है एक नसीहत के लिए और एक रिसर्च के लिए। तो वो जो है वो किसके लिए, वो गलत नहीं, वो नसीहत के लिए। दूसरी चीज़,
کوئی لکھنے والا یا کوئی لیکچرر ساری باتیں اس سے مستحضر نہیں رہتی، یہ تو درجات ہیں، تو اتنی باتیں کرنے کے لیے اس کی بھی اسٹڈی ہونا چاہیے، یہ فرق ہے اور کچھ نہیں، سمجھے نا؟ تو انسان مجبور ہے نا، بہرحال وہ جتنا بھی کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک میگزین میں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلا جمعہ جو ہوا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ مدینہ میں قباء میں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ایک میگزین نے لکھا کہ سب سے پہلے مدینہ میں جو نماز جمعہ قائم کیا گیا وہ مصعب بن عمیر نے۔ اب بتائیے صحیح کون سا غلط کون سا؟ مدینہ میں پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ قباء میں۔ مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم اسلام میں کون سا قائم ہوا؟ مصعب بن عمیر نے۔ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، مگر دونوں صحیح کیسے؟ یہ اس لیے کہ پہلے صحابہ کو بھیجے تھے تو اس وقت جمعہ قائم ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ اب یہ سمجھنے کے لیے تو علم چاہیے نا، تو انہوں نے لمیٹڈ لکھ دیا، انہوں نے جو ملا وہ لکھ دیا، تو یہ علم ہے۔ تو آپ چند دن تک یہاں رہیں گے، بہرحال آپ کی بڑی ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا، تو خوشی یہ ہوئی کہ سمجھ رہے ہیں لوگ۔ اگر سوال ہی نہ کریں تو پھر ہمیں ناراضگی ہوگی نا۔ جب آپ خاموش تھے تو سوچ رہا تھا شاید میری باتیں اوپر ہی سے تو نہیں گئی، یہ میں سوچ رہا تھا، تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ چلیے سورہ فاتحہ کے بارے میں جی، آپ نے دونوں دلائل پیش کیے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے۔ جی، تو دلائل تو خیر اپنی اپنی جگہ پر جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہری جو نمازیں ہیں جی اس میں آپ سنیں اور سری نمازوں میں آپ پڑھیں۔ جی جی، اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ چونکہ تو یہ ان کی جو شافعی کہتے ہیں ایسا، امام شافعی بھی ایسے کہتے ہیں، وہ مسلم کی حدیث لیتے ہیں، لیکن میں اس میں ایک تھوڑا سا بتلایا تھا نا کہ آپ کب پڑھیں، تو شافعی اس میں گیپ دیتے ہیں، تو پھر خامیاں آ رہی ہے نا، وہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ضد کرتے ہیں، یعنی آپ کسی کو مجبور، اہل حدیث والوں کا جو کہنا ہے کہ تحریک ان کی تحریک ہے، یہ ان کی تحریک ہے، یہ جیسے شافعی کی تحریک ہے نا، وہ ان کی تحریک ہے، تو اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ ان کی تحریک ہے، یہ جی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جیسے شافعی کی تحریک ہے، کہتے ہیں پڑھو اور وہ گیپ دیتے ہیں، تو یہ شافعیہ ہوئے۔ اہل حدیث امام بخاری اہل حدیث، شافعی اہل حدیث، یہ تحریک، تو ان کا بھی نام کچھ بنا نہیں، اہل حدیث، بس اہل حدیث، باقی جو صحیح اہل حدیث ہے وہ کبھی نہیں ایسا کہے گا۔